ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. آج ہم سورۃ النساء کی کچھ آیات کا براہ راست مطالعہ کریں گے بغیر کسی عنوان کے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ عورت اور خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں. جیسے کہ سورۃ النساء، اس کا نام ہی النساء ہے، یعنی خواتین کے بارے میں اس کے اندر احکامات ہیں، اور خواتین، خاندان کی تنظیم، تمام احکام جو ہیں اس سورت کے اندر اس کے ابتدائی حصے میں دیے گئے ہیں. اس سورت کی ابتدائی آیات اس میں بار بار ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور تم اپنے رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے. دوسری آیت جو ہے، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یتیموں کے حقوق کے بارے میں اس سورہ کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر بھی بہت براہ راست اور سخت احکام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہمیں معلوم ہے. ایک حدیث تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور ایک حدیث ہے کہ نسائی کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں دو کمزور قسم کے لوگوں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا بیوی. راہ عمل کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، نسائی کی حدیث ہے. یعنی یتیم اور عورت دونوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، خاص طور پہ بیوی کے حقوق کے بارے میں. آگے ہم انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر جو اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو تین اور چار سے نکاح کر لو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو خاندان ہے اس کی بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اندر جنسی احکامات بھی ہیں، ازدواجی تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق اور ان کا خیال رکھنا، اور ازدواجی زندگی کے دیگر قوانین سب کے سب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. جو انسان کی خواہشات ہیں، دو خواہشات ہیں روزہ جن پہ خاص طور پہ پابندی ان کی پریکٹس میں کراتا ہے، مشق کراتا ہے، ان خود سے کچھ پابندی لگانے کی. ایک کھانے پینے کی خواہش، اور دوسری انسان کی جو خواہش ہے، شہوانی خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے جنس کے بارے میں. اور کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کی یہی دو خواہشات ہیں جن پہ اگر وہ اعتدال کا راستہ اختیار نہیں کرتا اور اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر عدم اعتدال آتا ہے، اور خاندانوں کے اندر عدم اعتدال آتا ہے. کہ اگر کھانے پینے کی خواہش ہی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایک انسان جو ہے وہ مال کے پیچھے پڑے گا، مادیت پرستی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بس پیٹ کی جو ضرورت ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، وہاں پہ ایمان بھی بھول جاتا ہے، دین کا خیال بھی نہیں ہے، دوسروں کے حقوق بھی مار رہا ہے انسان، سود بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، ملاوٹیں بھی کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے کہ اس کی بھوک اور جو خواہش ہے پیسے کی وہ ختم نہیں ہوتی، اور دوسری اس کی جو جنسی خواہش ہے وہ بے لگام ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یتیموں کے کانٹیکس میں آئی ہے، اور اس کے ریفرنس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں ان کے ساتھ دو طرح کا سلوک کرتے تھے. ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتے کہ ان کا مال کہیں اور جائے نہ، اور پھر ان پہ ظلم کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی شادیاں نہیں کرتے تھے، کہ بھئی اگر خود بھی نکاح نہیں کیا، شادی بھی نہیں کی، اور ان کو بٹھا چھوڑا کہ یہ مال ان کا ہمارے پاس رہے کہیں یہ جائے نہ. تو اس کی اصلاح کی گئی اور حکم دیا گیا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم بے انصافی کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر تم خود شادی کر لو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کی شادی کہیں اور بھی کر دو، اور یہ بھی نہ کرو کہ تم بس ان کو بٹھا چھوڑو، اور اگر وہ بچیاں معاشرے کے اندر
تم ان کی شادی کرنے میں ڈرتے ہو تو پھر معاشرے کے اندر جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے تم 4 تک بھی شادی کر سکتے ہو. اگر تم عدل کر سکو ان کے ساتھ، یعنی 4 پہ تحدید کر دی، یہ نہیں کہ بس جتنی چاہے شادیاں کرتے چلے جاؤ. تو مطلب بے انصافی یتیموں کے ساتھ نہ کی جائے، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ شادیاں کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ بے انصافی اور نہ دیگر عورتوں کے ساتھ بے انصافی. یہاں حکم کیا ہے کہ اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اگر تم نہیں قابو پا سکتے تو پھر اس کی جو لمٹ ہے وہ 4 نکاح کی ہے. 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہو، لیکن اتنی بیویاں کرو جس سے انصاف کر سکتے ہو. یہاں 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک تحدید ہے کہ اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. اور یہ اس وقت اگر معاشرہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس معاشرے کے اندر جو معمول تھا لوگوں کا وہ 10-10 اور 20-20 اور 50-50 شادیوں کا تھا. اور اس وقت اگر اس کی تحدید نہ کی جاتی تو یہ سلسلہ بہت آگے تک چلتا. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تحدید کی کہ تم 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اسی آیت کی تشریح جو مختلف علماء نے لکھی ہے، مثالیں دی ہیں کہ عرب کے اس وقت کے حالات میں غیلان بن ثقفی، یہ طائف کے وہ تھے، امیر تھے، تو یہ جب آتے ہیں تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 کو رکھ لیں اور باقی جو ہیں ان کو الگ کر دیں. عمیر اسدی کی 8 بیویاں تھیں، انہیں بھی یہ حکم دیا گیا. نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں، تو انہیں حکم دیا گیا کہ آپ 4 کو رکھ لیں اور ایک جو ان میں سے اس کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے اس وقت کا معاشرتی ٹرینڈ یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور ان کے حرم جو ہیں وہ بہت زیادہ عورتوں سے بھرے ہوتے تھے. تو وہاں اس کی تحدید کی. اگر بیک وقت وہاں پہ ایک کا حکم دے دیا جاتا تو بہت زیادہ مشکل ہوتی، اور آج بھی خیر اس چیز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو 10 سے زائد لوگوں کی بیویاں ہوتی تھیں تو 4 کی تحدید کی، نمبر 1. اور نمبر 2 اس کو عدل سے مشروط کیا. اگر عدل کر سکتے ہو تو 2، 3 یا 4 کرو، اگر نہیں تو 1 پر قناعت کرو. ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پولیگیمی انٹروڈیوسڈ بائی اسلام، کہ اسلام نے جو ہے یہ پولیگیمی یا زیادہ شادیوں کو انٹروڈیوس کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے. اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر، اور اس وقت عرب کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو دوسری دنیایں ہیں ان کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کے حرم جو تھے وہ بھرے ہوتے تھے عورتوں سے، چاہے وہ بیویاں تھیں یا بیویوں کے علاوہ بھی انہوں نے حرم بھرے ہوتے تھے. تو یہ سوال البتہ ہم کر سکتے ہیں کہ اور اجازت جو ہے 4 بیویوں کی کیوں دی گئی؟ تو دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اعلان ہو. جیسے ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے اور اس کو چھپ چھپا کے نہ کیا جائے، اعلان شادی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، کہ طلاقیں عام نہ کرو. یہ نہیں کہ ادھر شادی کی اور ادھر طلاق دے دی، طلاقیں نہ دو. اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو زواقین اور زواقات ہیں. اور زواقین اور زواقات کون ہیں؟ کہ جو مولانا نے جو اس کو ترجمہ لکھا ہے کہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھنورے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھرتے ہیں. یہ جو اشنائیاں ادھر اور ادھر تعلق اور ادھر تعلق، اور یہ سارا کچھ جو آج ہم مختلف معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دوستیاں اور تعلقات، اور شادی تو ایک ہی ہے اور باہر بہت سارے تعلقات ہیں، یہ اسلام کا منشا نہیں ہے. تو پاکیزہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے کہ 1 سے گزارا نہیں کر سکتے ہو تو 2 کر لو، ان سے بھی نہیں ہوتا تو 3 اور 4 شادیاں کر لو. لیکن باہر تعلق رکھنا، شادی سے باہر، شادی سے پہلے بھی دوستیاں رکھنا، وہ آگے پڑھیں گے، اور شادی کے بعد بھی یہ چیز اسلام کے اندر ممنوع ہے. اس طرح کی جو دوستیاں اور غیر شرعی تعلقات ہیں ان کو اسلام پسند نہیں کرتا. اور اس وقت بھی اجازت دی تھی معاشرے میں، کیونکہ اس وقت تو رواج ہی یہ تھا. تو آج بھی یہ اجازت اس لیے برقرار ہے کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ مرد لڑائیوں میں، جنگوں میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو ایک فطری کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. تو اگر اس تعدد کی اجازت نہ دی جاتی تو بقیہ عورتیں کہاں جائیں؟ ہم مغرب کے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک کے ساتھ شادی ہے اور بقیہ جو ہے ان کے ساتھ دوستی ہے. ایک بڑا مشہور کسی کا کوٹ چلا تھا کہ ایک نو مسلمہ تھی اور اس کو جب دوسری اس کی فرینڈز نے پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور پتا چلا کہ اپنے شوہر کی 4تھی بیوی تھی، کسی عرب کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، تو اس کو انہوں نے تانا دیا، او تم اپنے شوہر کی 4تھی بیوی ہو؟ اس نے کہا ہاں شکر ہے 4تھی بیوی ہوں، 50ویں گرل فرینڈ نہیں ہوں. تو دیکھیں، یہ اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کچھ آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. خواہشی کے اڈے کیوں بنتے ہیں کہ مرد یہ زواقین اور زواقات ہوتے ہیں جن کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا، یا شادی اتنی مشکل بنا دی گئی معاشرے کے اندر جو ہمارے رسوم و رواج ہیں. ایک طرف ہم نے 2 شادیوں کو بھی سٹگما بنا دیا، تیسری تو خیر کیا ہوگی. سٹگما کیوں بنی ہے کہ
کہ ایک تو ہندوانہ معاشرہ تھا اور دوسرا ہمارے مردوں کا جو غلط سلوک پہلی بیوی کے ساتھ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ چوری چھپے دوسری شادی کرتا ہے. اگر الاؤڈ ہو اور یہ اسٹگما نہ ہو تو وہ کھلے عام کریں تو یہ مسئلہ نہ ہو. اور غلط سلوک کرتا ہے پھر پہلی بیوی کے ساتھ، اسے چھپ چھپا کے کرتا ہے، اس کے حق ادا نہیں کرتا، اس کو رولنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کو خرچہ تک نہیں دیتا، اس کے دوسرے حقوق ادا نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا. تو لہٰذا دوسری شادی ایک خوف بن گیا. اس چیز کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے، اگر اس کی خواہش نفس پوری نہیں ہوتی اور وہ دوسری اور تیسری شادی کرتا ہے تو اس کو رول ماڈل بننا چاہیے، خاص طور پہ جو اچھے مسلمان ہیں، کہ وہ ایسا نہ کریں کہ ایک بیوی کو لٹکتا چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کریں. یہ بھی اسلام کی منشا کے بالکل خلاف. اور پھر جو ہمارے معاشرے کے اندر رشتے کی سخت شرائط اور جہیز اور قانونی پابندیاں، ان سب چیزوں نے مشکل کر دیا ہے. ایک شادی کو بھی مشکل کر دیا، دوسری تو کیا ہوگی. آپ شادی پہ تو پابندی لگا رہے ہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور باقی بھی جتنی رسومات ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اتنی بھاری کم رسومات ہیں شادی کی کہ شادی مشکل ہو گئی ہے. اور اس وقت جو میرج بیوروز کی صورتحال ہے، 300 لڑکیاں اور 10 20 لڑکے ان کے پاس رجسٹر ہیں. یعنی بیلنس بھی نہیں ہے کہ اگر چلیں 300 اور 200 کا ہی ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. صورتحال معاشرے کی بہت گمبھیر ہے اور کوئی اس چیز کو چیک کرنے والا نہیں ہے. نہ حکومت دیکھ رہی ہے، نہ کوئی دوسرے ادارے یا جو فلاحی تنظیمیں ہیں، انجمنیں ہیں، NGOs ہیں، وہ بھی اس کو نہیں دیکھ رہی. سب کا زور بس ایک ہی طرف ہے اور اس کی وجہ سے بھائیت اور جتنی چیزیں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں. کوئی ذمہ دار ہو جو اس چیز کو دیکھے. لیکن یہ جو طوفان ہے نا طائفوں کا چوکوں اور چراہوں پہ، خدا را اس پہ کوئی نظر ڈالے تو یہ فحاشی کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بہت ساری وجود میں آ چکی ہیں اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. تو اسلام اس کو ختم کرتا ہے. اور یہ وجہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا، جبکہ عورت جو ہے یہ 50 سال پہ آ کے کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر خواہش بھی کم ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ تو قابو پا لیتے ہیں اور کچھ نہیں قابو پا سکتے. پھر وہ کیا کریں؟ پھر جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں اور جن کی بیوی بیمار ہے، وہ کئی سال تک اس قابل نہیں ہوتی کہ شوہر اس کے قریب آ سکے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو مرد کو اگر اجازت نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے وہ سارے یہ والے جو غلط کام ہے وہ کرے گا. تو یہ کل کے بھی حالات تھے اور آگے مزید کیا حالات پیش آنے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس رخصت کا درست استعمال نہیں کیا، ناانصافیاں کی انہوں نے، اور جیسے میں نے پہلے بھی بہت سی زمین میں بات کی، عدل نہیں کیا اور چھپ چھپا کے یہ کام کیے. اور عرب جو ہیں انہوں نے اس رخصت کو خوب استعمال کیا اور انہوں نے کپڑوں کی طرح بیویاں بدلی. تو یہ اصل اسلام نہیں ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو ہماری ناقص زندگیوں کے اندر پریکٹس ہو رہا ہے یا جو مثال ہم پیش کر رہے ہیں. اسلام ہمارے ناقص اعمال کا نام نہیں ہے. ہم اگر غلط شہادت دے رہے ہیں تو یہ قصور اللہ کے قانون کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے. تو اس کو درست کرنا ہے ہم نے. اور کل کی جاہلیت کا علاج بھی اسلام تھا اور آج کی جاہلیت اور اباہویت کا علاج بھی اسلام ہی کے اندر ہے. آج اگر اتنے فحاشی کے اڈے اور اتنے یعنی زنا عام ہو چکا ہے اور قانون غیر مسلم ممالک کے اندر تو ہیں ہی کہ زنا بالرضا پہ کوئی سزا نہیں ہے، سزا صرف زنا بالجبر پہ ہے. اور جس طرح کی سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں، شادیاں منع کر رہے ہیں، دوستیاں اور دوسرے تعلقات جو ہیں وہ آسان ہیں. اس چیز کو ختم کیا جائے اور اس کی بجائے اگر کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ اور نکاح کرے، لیکن عدل کرے، انصاف کے ساتھ بیویوں کو رکھے. اور پھر فرمایا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ عورت کے بس مالک بن بیٹھے اور اس کو کوئی مہر نہیں دینا. عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. اور مہر کا بھی جو ہمارا رواج ہے کہ اتنے بڑے بڑے مہر رکھوا لیتے ہیں کہ جو ادا ہی نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی علیحدگی اور رکھتے اس لیے ہیں کہ جی یہ مہر اگر اتنے لاکھ ہوگا تو مرد طلاق نہیں دے گا. یہ تو کنسپٹ ہی نہیں ہے مہر کا. تو مہر تو عورت کا حق ہے، اس کے بدلے کے جو شوہر اس کو نکاح کر کے لے جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. تو بہترین یہ ہے کہ مہر شادی کے وقت دے دیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ مہر دیا جائے. اس کو کوئی چٹی نہ سمجھا جائے، اس کو کوئی زبردستی نہ سمجھا جائے. البتہ اگر کوئی عورت خوشی سے اپنے مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو اس کو پھر شوہر اس کو کھا سکتا ہے. یہ نہیں، یہ دونوں کا آپس کا بہترین تعلق ہے کہ محبت کے ساتھ وہ جو بھی اپنے لیے فیصلہ کریں ان کو اس کی اجازت ہوگی. لیکن تعلقات جو ہیں وہ خوش دلی پہ ہونے چاہیے اور آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونے چاہیے اور محبت کے ساتھ ان معاملات کو طے کرنا چاہیے. تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی سورہ نساء کی، اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق تھا، مجھے امید ہے کہ سب نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.